إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین، صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک نبی نے کچھ ظالم و جاجر لوگوں سے جہاد کرنے کا ارادہ کیا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اس نبی کا نام یوشع بن نون علیہ السلام ہے۔ جب وہ جبارین یعنی ظالموں کی بستی کے پاس پہنچے جن سے وہ جنگ کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے اپنے لوگوں میں اعلان کیا کہ دیکھو بھائی، 3 طرح کے لوگ میرے ساتھ نہیں چلیں گے۔ تم میں سے کوئی آدمی اگر ان 3 میں سے کوئی ایک ہے تو واپس چلا جائے۔ ایک آدمی وہ ہے جس نے شادی کر لیا ہے اور اس کی بیوی کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، وہ اپنی بیوی کی رخصتی اور اس کے شب زفاف کا منتظر ہے، وہ میرے ساتھ نہ چلے۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو گھر بنا رہا ہے، دیوار مکمل کر لی ہے اور چھت لگانے کا انتظار کر رہا ہے، وہ بھی میرے ساتھ نہیں چلے۔ تیسرا آدمی وہ ہے جس کے پاس حاملہ جانور ہے، بکری ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور اس کی پیدائش کا وہ منتظر ہے، وہ میرے ساتھ نہ چلے۔ ان 3 طرح کے لوگوں کو انہوں نے منع کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے باقی مادہ ساتھیوں کے ساتھ جنگ پر گئے اور اللہ رب العالمین نے انہیں فتح نصیب کیا۔ اس میں گزشتہ انبیاء کا طریقہ یہ تھا، جب وہ کسی جہاد میں فتح یاب ہوتے اور انہیں غنیمت کا مال حاصل ہوتا تو غنیمت کا جتنا مال انہیں ملتا وہ ایک میدان میں جمع کر کے رکھ دیتے اور آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا کر راکھ کر دیتی، جو اس بات کی دلیل ہوتی کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے جہاد کو قبول کر لیا ہے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، غنیمت کے جو مال ملے تھے وہ سب کو جمع کر کے ایک میدان میں رکھا۔ آگ آئی مگر اس نے مال غنیمت کو نہیں جلایا۔ پھر ان کو تشویش ہوئی تو انہوں نے اپنے لوگوں نے کہا کہ ضرور تم میں سے کسی نے خیانت کیا ہے، اس لیے ہر قبیلے کا ایک آدمی مجھ سے بیعت کرے۔ تو سب لوگوں نے بیعت کیا تو ایک قبیلے کا سردار کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گیا۔ نبی نے کہا کہ تمہارے قبیلے کے لوگوں نے خیانت کیا ہے،
اب اپنے قبیلے والوں کو بلاؤ، وہ سب کے سب مجھ سے بیعت کریں۔ پھر ان لوگوں نے بیعت شروع کیا تو ان میں سے 2 لوگوں کے ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گئے۔ نبی نے کہا کہ تم ہی لوگوں نے کچھ خیانت کیا ہے، مال غنیمت میں سے کچھ مال کی چوری کیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دونوں اپنی چوری کیا ہوا مال لے کر کے آئے۔ وہ بیل کے سر کی بقدر سونا تھا جو انہوں نے چوری کر لیا تھا، وہ لائے اور اس کو غنیمت میں شامل کیا گیا، اور اس کے بعد پھر آگ آئی اور اس نے اس پورے مال غنیمت کو جلا دیا۔ اس پوری حدیث اسی طرح سے بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ اس پورے واقعے میں ایک بات تو یہ ہے کہ مال غنیمت گزشتہ امتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے حلال نہیں کیا تھا۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، دوسرا لفظ ہے لم یعطہن نبی قبلی، کہا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو میرے علاوہ اور مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی، اور ان میں سے ان 5 میں سے ایک ہے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، میرے لیے غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ تو غنیمت کا حلال ہونا یہ امت محمدیہ پر اللہ رب العالمین کی مہربانی اور اس کا کرم ہے، ورنہ گزشتہ امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے حلال نہیں کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چوری 2 لوگوں نے کیا تھا، اور جہاد میں حصہ لینے والوں کی تعداد اچھی خاصی ہے، مگر سب کا جہاد مقبول نہیں ہوا، اور سب نے جو لڑائی لڑی تھی وہ اللہ رب العالمین نے قبول نہیں کیا، اور آگ واپس چلی گئی جب تک کہ وہ دونوں خیانت کرنے والے چور پکڑے نہیں گئے اور انہوں نے چوری کیا ہوا مال حاضر نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جرم چند لوگ کرتے ہیں، مجرم کچھ لوگ ہوتے ہیں، اور سزا پورے سماج کو ملتی ہے۔ اللہ کا عذاب پورے معاشرے کو اپنی گرفت میں لیتا ہے۔ جرم کرنے والے سب لوگ نہیں ہوتے، مجرمین سب چند ہوتے ہیں۔ اللہ کے احکام کی پامالی کرنے والے، اللہ کی شریعت کو پامال کرنے والے اور اللہ کے احکام کی دھجیاں اڑانے والے معاشرہ پورا نہیں ہوتا، معاشرے سے چند افراد ہوتے ہیں، مگر ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین پورے سماج کو سزا دیتا ہے۔ پورے سماج کے انسانوں کو اللہ رب العالمین سزا میں مبتلا کرتا ہے۔ ہمارے لوگ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے آئیے، نماز پڑھیے، اللہ کی رقابت اور اس کی نگرانی کا خوف اپنے دل میں بیٹھائیے، تو کہتے ہیں صاحب عبادت میں دل نہیں لگتا، عبادت میں دل مائل نہیں ہوتا۔ نفس اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکانے کے لیے انشراح اور بشاشت محسوس نہیں کرتا، نفس پر بہت بھاری لگتا ہے، بہت بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ گھر سے نکلیں، نماز کے لیے آئیں، سجدہ کریں اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ نفس اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، بہت بھاری لگتا ہے اللہ کی بندگی کرنا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ عبادت پر انسان کا دل مائل نہیں ہوتا، نماز کے لیے انسان آمادہ نہیں ہوتا، بندگی کے لیے انسان کا نفس آسانی اور تیزی کے ساتھ تیار نہیں ہوتا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اگر کچھ تو وجہ ہوگی جس کے لیے ہمارا نفس اللہ کی بندگی کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں، آپ یہ بات لکھ لو، عبادت کے لیے 2 بنیاد ہے۔ ایک بنیاد تو یہ ہے کمال محبت، اور دوسری بنیاد ہے کمال بندگی اور کمال عاجزی۔
اور جب تک یہ دونوں مکمل طور سے نہیں پائی جائیں گی تب تک آپ رب کی بندگی نہیں کر سکتے گویا کہ اللہ کی عبادت کا پہلا جز یہ ہے کہ اللہ سے آپ کو انتہا درجے کی محبت ہو اور اس کی محبت کے حصول کے ناطے آپ اس کے احکام کو بجا لاتے ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے اپنے آپ کو لاچار، بے بس، عاجز اور مجبور سمجھتے ہوں، اور اس کے بعد آپ اپنا دل اور اپنا بدن لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس کے بعد آپ کی عبادت مکمل ہوگی۔ لیکن اگر دل حاضر نہیں ہے، نفس آمادہ نہیں ہے، رب کی محبت دل میں نہیں پائی جاتی، رب کے سامنے عاجزی کا تصور دل میں نہیں پایا جاتا، تو ظاہر ہے کہ وہ تو عبادت نہیں ہے، وہ تو بندگی نہیں ہے۔ عبادت کی جو بنیاد ہے وہ ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ پھر اس کے بعد جو عبادت کی جائے گی وہ شریعت میں، رب کی نظر میں، اللہ کے دین میں وہ عبادت کہلائے گی کیا؟ وہ بندگی ہوگی کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ سر جھکانے سے نماز تو ادا ہوتی ہے، لیکن دل بھی رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے کیا؟ نفس بھی رب کی بارگاہ میں رگڑایا جاتا ہے کیا؟ نفس بھی رب کی بارگاہ میں آنے کے بعد خود کو لاچار، مجبور اور بے بس سمجھتا ہے کیا؟ ذرا اس بات پر آپ غور کیجئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو تم اس پر لبیک کہو، ان کی دعوت کو قبول کرو۔ کیوں؟ لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی سے نوازیں، تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کریں۔ یہ زندگی دنیاوی زندگی تو آپ جی ہی رہے ہو، اس لیے تو اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، لیکن یہ زندگی دل کی زندگی ہے، یہ زندگی آپ کے دل کا زندہ ہونا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو انسان رب کی ندا اور رب کے احکام پر حاضر ہوتا ہے، اللہ کی پکار کو سنتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل کو زندہ رکھتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کے حکم کو قبول نہیں کرتا، رب کی آوازوں پر لبیک نہیں کہتا، اسے حیات قلب، دل کی زندگی نصیب نہیں ہوتی، اور اللہ رب العالمین اس کے دلوں کو موت دے دیتا ہے۔ اور اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ سن لیں آپ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل اور رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے۔ اللہ ممانعت کھڑی کر دیتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان۔ انسان اور اس کے دل کے درمیان اللہ رب العالمین حاجز کھڑا کر دیتا ہے۔ پھر دل نماز کے لیے کیوں مائل ہوگا؟ دل رب کی بندگی کے لیے کیوں مائل ہوگا؟ اور یہی مطلب ہے جو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ کہا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ چکا ہے، ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، ان کے دلوں سے اللہ رب العالمین نے تمیز خیر و شر کا مادہ چھین لیا ہے، اس لیے رب کی بندگی میں دل نہیں لگتا، رب کی عبادت پر طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ رکھ دیا جاتا ہے، اور اگر گناہ کرنے کے بعد وہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے اور پلٹ کر توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو صیقل اور اس کے دل کو شفاف اور پاک کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ کر کے واپس نہیں پلٹتا تو دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر ایک نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے،
یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے انسان اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے، لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، اسے غلط بات غلط نہیں لگتی اور بھلی بات اس کو بھلی نہیں لگتی، حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، سنت اور بدعت کے درمیان، توحید اور شرک کے درمیان، طاعت اور معصیت کے درمیان وہ فرق نہیں کر پاتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کالکوز مجخیا مربادا، پیالہ جس کو اوندا کر دیا جائے، پلٹ دیا جائے، اونھے پیالے میں کوئی چیز نہیں ٹکتی، الٹے ہوئے پیالے میں کوئی چیز قرار نہیں پاتی، یہی حال انسان کے دل کا ہو جاتا ہے، مٹمیلا اور الٹا پیالہ انسان کے دل کی یہ کیفیت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اب آپ اس تناظر میں غور کرنے کی کوشش کریں کہ بندگی میں، عبادت میں، نماز میں ہمارا دل کیوں نہیں لگتا، ہم اللہ کی بندگی کے لیے آمادہ کیوں نہیں ہوتے، اور اگر کسی صورت میں آمادہ ہو کر مسجد تک پہنچتے ہیں تو مسجد ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی قید خانہ ہے جہاں قید کر کے ہم کو باندھ دیا گیا ہے، جلدی چھٹی ملے اور فوراً مسجد سے نکل کر کے بھاگا جائے۔ اور اگر خدا نخواستہ کبھی امام صاحب نے نماز 1 منٹ لمبی کر دی تو صرف یہ نہیں کہ نماز آپ کی ڈسٹرب ہو چکی ہے، امام صاحب کی بھی نماز کے بعد خیریت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ بہت مصروف اور بہت مشغول ہیں، آپ کے پاس فرصت نہیں، یہاں سے نکل کر کے آپ کو اپنی مجلس میں جا کر کے حاضر ہونا ہے، صبح سے شام تک وہاں آپ کو گپاشتیں، گپ، لہو لعب اور لایانی چیزوں میں آپ کو مشغول رہنا ہے، مگر مسجد اللہ اکبر وہ آپ کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑتی ہے۔ کون سا دل، کون سی عبادت اور کون سی بندگی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، من غدا الی المسجد او راح لیتعلم آیۃ او آیتین کان کمن جاء الی اللہ تعالی وقدم له نزلا من الجنہ۔ یہ حدیث 2-3 الفاظ کے ساتھ ہے، کہا کہ جو صبح یا شام کو مسجد میں آتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے تاکہ کچھ قرآن کی 1 آیت یا 2 آیت سیکھے، تو اللہ کے گھر میں آتا ہے، اور جیسے انسان اپنے آئے ہوئے مہمان کو مہمان نوازی پیش کرتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی پیش کرے گا، اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کرے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے گویا کہ اس نے 2 بڑی بڑی اونٹنیاں، 1 آیت سیکھا تو 1 اونٹنی، 2 آیت سیکھا تو 2 اونٹنیاں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صدقہ کیا۔ مسجد میں آیا تو بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جلس بعد الصلاة في مصلاه من جلس في مصلاه بعد الصلاة يصلي عليه الملائكة يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث ما لم يحدث۔ کہا کہ جو آدمی نماز کے بعد مسجد میں ٹھہرا رہتا ہے، فرشتے اس پر اپنی رحمت کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ رحمت کی دعا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، اے اللہ تو اس کو بخش دے، اے اللہ تو اس پر رحم فرما، جب تک اس کا وضو ٹوٹ نہ جائے اور جب تک وہ کسی کو تکلیف نہ دے، دوسرے کو اذیت نہ پہنچائے۔ مسجد میں بیٹھا کچھ نہیں کر رہا ہے، نہ زبان سے کچھ کر رہا ہے، نہ آنکھ سے کچھ، صرف بیٹھا ہوا ہے مسجد میں، اللہ کی رحمت کے لیے فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور مسجد ہم کو کاٹ کھاتی ہے، جلدی سے بھاگو مسجد سے، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کیا ہے یہ اللہ کی عبادت کے لیے دل کی آمادگی ہے، رب کی بندگی کے لیے دل کا انحصار ہے یہ۔ ذرا سوچو میرے دوستوں، اور اس بات کو توڑنے کی کوشش کرو کہ آخر ہماری یہ کیفیت کیوں ہو رہی ہے، ہمارے دل کا یہ عالم کیوں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ اور اس کے رسول جب پکاریں تو تم اس کو سنو، اس سے
پھر اللہ رب العالمین تمہارے دل کو زندگی عطا کرے گا. یعنی اللہ نے اگر ندا دیا اور ہم نے نہیں سنا تو اللہ ہمارے دل کو موت دے دے گا، زندگی چھین کر اسے موت کے حوالے کر دے گا. اور جب مردہ دل ہوگا ہمارا تو وہ جو نتیجہ دکھائے گا وہ نتیجہ ہمارے سامنے ہے. وہ جو کیفیت ہماری زندگی کی ہوگی وہ ہمارے سامنے ہے. آپ یاد کر لیں، دنیا میں انسان کوئی بھی کام، مشکل سے مشکل کام، مشقت سے مشقت بھرا کام اگر انسان کرتا ہے اور اس کام کے تئیں اس کے دل میں اخلاص اور محبت پائی جاتی ہے تو وہ کام بہت سہل اور بہت آسان لگتا ہے. لیکن اگر انسان کے دل میں اس کام کی محبت نہ ہو، اگر انسان کے دل میں اس کام سے لگاؤ نہ ہو تو کتنا دشوار ہوتا ہے وہ کام، کتنا مشکل ہوتا ہے وہ کام کرنا. آپ نے اس کا اپنی زندگی میں بارہا تجربہ کیا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کی بندگی نفس پر انتہائی آسان اور انتہائی سہل ہوگی. اسی لیے بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، ابو سعید ابن المعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بلایا، آواز دیا اور میں نماز پڑھ رہا تھا. میں نے نماز چھوڑ کر آپ کی بات کا جواب نہیں دیا، نماز سے فارغ ہوا تو میں گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ نے کہا کہ ابو سعید میں نے تم کو بلایا، تم نے میری بات نہیں سنی. کہا کہ اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا. کہا کیا تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ یا ایھا الذین استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم. کہا ضرور. کہا کہ تمہیں میری بات سننا چاہیے، تمہیں میری بات سننا چاہیے. تم ٹھہرو، میں تمہیں قرآن کی سب سے بڑی صورت اور قرآن کی سب سے عظیم آیت تم کو سکھاؤں گا. پھر وہ بیٹھے رہے مسجد میں. مسجد جب ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے، جانے لگے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھے قرآن کی ایک آیت سکھانے کا وعدہ کیا تھا. تو آپ نے کہا کہ وہ سورہ فاتحہ ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے جو قرآن کی سب سے عظیم اور سب سے عظمت والی صورت ہے. یہی قرآن عظیم ہے اور یہی سبع مثانی ہے جو مجھے دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حالت نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اور آپ کی پکار اور آپ کا حکم سنائی دیتا ہے اور وہ نماز نفلی ہے تو نبی تک کی دعوت اور آپ کی پکار کو سننا ہمارے اوپر واجب ہے. اور کتنے احکام کو ہم رد کرتے ہیں، کتنے احکام کو ہم پیروں سے ٹکراتے ہیں. ذرا ایک بات سوچئے گا اور ایک بات اور یاد کر لیجئے. یہ نفلی نماز میں اگر انسان مصروف ہے، نفل نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے والدین حالت نماز میں اس کو آواز دیتے ہیں، والدین میں سے کوئی اس کو بلاتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ نماز کو چھوڑ دے اور اپنے والدہ کی جواب اور اس کی بات کو سنے، پھر دوبارہ چاہے تو نماز پڑھے یا نہ پڑھے. لیکن اس پر فرض ہے کہ وہ اس آواز کو سنے جو ماں نے لگایا ہے. اس کے دلائل ہیں احادیث میں، لیکن وقت میرا ساتھ نہیں دیتا. میں آپ سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کرتا ہے تو اسے اللہ رب العالمین حیات قلبی سے سرفراز فرماتا ہے.